اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ اسٹاک ہوم کی جو گورنر ہے انہوں نے قانون اور ضوابط سے ہٹ کے اپنی ایک دوست کو اسی لینس تیرلسن میں، یعنی جس کی وہ سربراہ ہیں، اس میں انہوں نے بہت ہائی پوزیشن پہ ایک جاب دی ہے، اور جس کے بارے میں اب میڈیا میں بہت شور مچا ہے، اور وہی آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے میں نے پنجابی میں بھی ولاگ کیا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ ولاگ جو ہے وہ اردو میں کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ان کے لیے سمجھنا بھی جو ہے وہ آسان ہو۔ تو صورتحال یہ ہے کہ سویڈن میں جو ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے، ایک تو ظاہر پورے سویڈن کی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد ان کے ریجنز ہیں جن کو آپ پروونس کہہ لیں، جن کو لینس کہہ لیں۔ تو جو اسٹاک ہوم لینس تیرلسن ہے، ہر لینس تیرلسن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے۔ تو اسٹاک ہوم جو ریجن ہے، جو لینس تیرلسن ہے، ان کی جو گورنر ہے اس وقت وہ خاتون ہے، انا کنبیری باترا ان کا نام ہے۔ وہ اس وقت جو سویڈن کی حکمران جماعت ہے ماڈریٹ پارٹی، اس کی پہلے وہ سربراہ رہی ہیں۔ 2015 سے 2017 تک وہ ماڈریٹ پارٹی کی سربراہ رہی ہیں۔ ان کے بعد جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹرسن، وہ ماڈریٹ پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ بنے۔ یہ جو انا کنبیری ہیں، یہ 2016 سے 2018 تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ممبر بھی رہی ہیں۔ پھر اس سے پہلے یہ 2010 سے 15 تک سویڈش پارلیمنٹ میں ماڈریٹ پارٹی کی جانب سے، جو کہ دوسری بڑی اس وقت جماعت تھی، اس کی پارلیمانی لیڈر رہی ہیں، یعنی بہت اعلیٰ عہدوں پہ، یعنی ملکی سطح کی جو ہے وہ لیڈر ہیں۔ اس کے بعد انہیں 1 مارچ 2023 سے جو ہے وہ اسٹاک ہوم لینس تیرلسن کا گورنر بنایا گیا، جس کو لاند ہوفدنگ کہتے ہیں۔ تو گورنر جو ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ساری ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو اس پورے ریجن کا جو ہے وہ کام چلاتی ہے، اور یہ صحیح معنوں میں بیوروکریسی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے کچھ عرصہ اس میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہ جو گورنر ہے انا کنبیری، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی ایک دوست، قریبی دوست، ان کا نام بھی انا بورس ہے، ان کو انہوں نے جو رولز اینڈ ریگولیشن، قواعد و ضوابط سے ہٹ کے ان کو ایک بڑی ٹاپ پوزیشن کی جو چیف ہے، پلاننگ کا جو شعبہ ہے، اس کا انہوں نے جناب اس عہدے پہ ان کو وہ ملازمت دی ہے، جس کی ماہانہ تنخواہ 88,000 سویڈش کرون ہے۔ اب سویڈن میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملازمت خالی ہوتی ہے، وہ پبلکلی اناؤنس کی جاتی ہے، آربس فارمدلنگ میں، اس کی دفتر روزگار میں اس کا اشتہار آتا ہے، اخبارات میں آتا ہے۔ پھر جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ کرتا ہے کہ جناب ہمیں فلاں پوسٹ کے لیے جو ہے وہ امیدوار چاہیے، اس کی یہ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں پہ جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، ساکو، ایس ٹی یا ایل او وغیرہ، ان کے جو نمائندوں کے نام بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے چپکے سے ایک پوسٹ جو وہاں پہ خالی ہوئی، انہوں نے جناب اس کا اشتہار وہیں اپنے جو لینس تیرلسن کا جو نوٹس بورڈ ہے صرف اس پہ لگایا، اور اس کے بعد جن کو انہوں نے ملازمت دی انہوں نے اپلائی کیا۔ اب وہ ایک ہی امیدوار تھی۔ وہی ہوا نا، جیسے ایک بچہ تھا وہ دوڑ میں جو ہے وہ فرسٹ آیا، تو اس نے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے دوڑنے والے، اس نے کہا جی میں اکیلا ہی تھا۔ اب وہ اکیلی تھی، اس کو ملازمت دے دی گئی، اور وہ جناب 88,000 سویڈش کرون پہ لینس تیرلسن پہ پلاننگ شعبے کی جو ہے وہ سربراہ بن گئی۔ اب جب یہ بات وہاں کی ٹریڈ یونین کو پتہ چلی، پھر یہ میڈیا میں آئی، آفتون بلادت نے اس پہ سٹوری کی، سویڈش ریڈیو نے سٹوری کی۔ دیکھیں، ایک طرف وہ ماڈریٹ پارٹی کی ہے، حکومت ان کی ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو بچانے کے کوئی نہیں آیا، کسی نے ان کی سپورٹ میں جو ہے بیان نہیں دیا۔ اب اس سب کی جو ہے وہ تحقیقات ہوگی۔ تو یہاں پہ دو چیزیں جو ہے وہ قابل غور ہے۔ ایک چیز یہ کہ یہاں بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اقربا پروری کے معاملات، دوسرے معاملات آ جاتے ہیں، بہت کم ہے لیکن ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ معاملہ منظر عام پہ آ جاتا ہے، میڈیا میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ آئندہ یہ کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیا اس پہ مزید کارروائی کیا ہوتی ہے۔ تو وہ بھی اگر ہوگی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے ان ولاگز کی صورت میں پیش کروں گا۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔